افسوسناک آپ کو خبر دیں کہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتقال ہوا ہے۔ یہ خبر ابھی سامنے آئی ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انتقال کر چکے ہیں۔ یہ خبر ابھی سامنے آئی ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ وہ ابھی جو ہے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اب ان کا انتقال ہوا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ یہ افسوسناک خبر اب تک پہنچا رہے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انتقال کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پشاور ممتاز بنگی سے۔ جی ممتاز، بتائے گا کہ کیا وجہ تھی ان کے انتقال کی؟ جی بالکل، نگراں وزیر اعظم خیبر پختونخوا محمد اعظم خان کی طبیعت کل ناساز ہو گئی تھی۔ کل کابینہ کا اجلاس تھا، ان کی صدارت میں وہ اجلاس ہونا تھا، لیکن بیماری کی سبب وہ اس اجلاس میں بھی شرکت نہیں کر سکے، جس کے بعد رات کے وقت ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ان کو پشاور کی نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دل کا عارضہ لاحق تھا، تو اس وقت دل کی تکلیف تھی، تاہم انہیں رات کے وقت ہسپتال میں داخل کیا گیا اور آج وہ انتقال کر گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بھی ان کی انتقال کی تصدیق ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس جب سے نگراں حکومت بنی ہے تب سے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا تعلق سدا سے ہے اور وہ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جنازے کی ابھی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ان کی میت جو ہے وہ چرسدہ کے علاقے میں منتقل کی جائے گی۔ ان کا تعلق چونکہ چرسدہ سے ہے تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جنازہ بھی وہیں پہ پڑھایا جائے گا۔ جی اچھا، کوئی وقت پتہ چل سکا کہ کس ٹائم ان کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا؟ چونکہ ان کی میت ابھی اسپتال میں ہے، پشاور کی نجی اسپتال میں ہے، اور ابھی جو ہے ان کی جنازے کی وقت اور جگہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد ان کی خاندان کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید شام کے وقت ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، لیکن فی الحال ان کو اسپتال سے ان کے آبائی علاقے منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی تو یہ کب تک ان کو منتقل کیا جائے گا، ان کی میت کو ان کے آبائی علاقے میں؟ فی الحال ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسپتال پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ اسپتال میں ہیں اور ان کی میت اسپتال منتقل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد جب ان کو اپنے آبائی علاقے پہنچا دیا جائے گا تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی نماز جنازہ کے وقت کا تعین ہو سکے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت رات کے وقت انتہائی خراب ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد ان کو آئی سی یو شفٹ کر دیا گیا، لیکن آئی سی یو میں بھی اسی وقت ہی ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے اور وہ جاں بحق نہیں ہو سکیں گے۔ آج صبح ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی اور آئی سی یو میں ڈاکٹروں کا راؤنڈ بھی جاری تھا کہ اس دوران وہ انتقال کر گئے۔ جی اچھا ممتاز، یہ بتائیے، اب یہ نگران وزیر اعلیٰ تھے، ان کا تو انتقال ہو گیا، تو کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ بیان کچھ اس طرح کا سامنے آیا کہ اب نئے نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ اصل میں نگراں حکومت جب بنتی ہے اور پھر یہ جب موجودہ جو ترمیم کی گئی تھی نگراں حکومت بننے کی، تو یہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا وہی اسی طرح سے نگراں حکومت ہی ایک نگراں وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کرے گی، کیونکہ اس وقت جو ہے چونکہ خیبر پختونخوا میں نہ تو کوئی اپوزیشن لیڈر ہے اور نہ اس طرح چونکہ پچھلا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی مشاورت بھی نہیں ہو سکتی، تو ایک آئینی خلا ضرور ہے، لیکن اس کے بعد ہی یہ پتہ چل سکے گا کہ اس کی نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے بارے میں کس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ قبل از وقت ہوگا۔ فی الحال جو ہے کسی ایک نگراں وزیر کو بھی یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے، جس کے بعد ہی ایک نئے نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا ممتاز، یہ بتائیے کہ جیسے ہی مطلب نئے اگر کسی نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی ہوتی ہے تو کیا کیبنٹ یہی برقرار رہے گی یا کوئی نئی کیبنٹ آئے گی؟ یہ وزیر اعلیٰ کے توقید پہ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جب بہت سارے وزراء جو ہیں وہ
ان کی چھٹی کر دی گئی، تو وہ بھی وزیر اعلیٰ کی تجویز پر گورنر نے یہ فیصلہ کیا۔ تو جو کابینہ ہے چونکہ وہ وزیر اعلیٰ کے تحت کام کرتا ہے، تو اس لیے وزیر اعلیٰ کی صلاحیت پہ ہے کہ وہ کسی بھی وزیر کو، مشیر کو یا معاون خصوصی کو وہی رکھے اور یا کوئی اور اس کی جگہ مقرر کر دے۔ یہ نئے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا، لیکن خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو موجودہ کابینہ ہے چونکہ وہ ابھی بدل چکی ہے اور یہ ایک نئی کابینہ آئی ہے، تو اس لیے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ تاہم نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ممتاز، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اپنے نمائندے ذیشان کاکا خیل نے۔ ذیشان بتائے گا کیا کسی سیاسی رہنما کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا؟ جی بالکل، آج جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی میت جو ہے اپنے آبائی علاقے چاسدہ پراؤنگ منتقل کی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو ہے کسی سیاسی رہنما کی جانب سے ان کے انتقال پر تو بیان سامنے نہیں آیا، لیکن اب جب خبر میڈیا پر آ گئی ہے تو اب لوگوں کو آگاہی ملے گی کہ ان کا انتقال جو ہے کچھ ہی دیر قبل ہوا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان کی طبیعت ناساز تھی اور کل جو ہے طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں پشاور سے دوسری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ ICU میں زیر علاج رہے، لیکن آج جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکے اور انتقال کر گئے۔ گزشتہ روز بھی ان کا کافی زیادہ مصروفیات تھی، لیکن ان کو منسوخ کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ ان کا جو نماز جنازہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آبائی علاقے چارسدہ میں ادا کی جائے گی۔ جو اعظم خان ہے وہ کافی زیادہ جو ہے ان کے خاندان اثر رسوخ رکھتا ہے سیاسی اعتبار سے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے خدمات جو ہے سول سرونٹ کی کافی زیادہ ہے، کیونکہ وہ چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہیں محکمہ خزانہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم جو پوسٹیں ہیں اس پر تعینات رہ چکے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ ان کے خاندان کے کئی لوگ جو ہے وہ جانے مانے ہیں۔ ان کی خدمات کو جو ہے ہر کوئی سراہتا ہے، تو یقینی طور پر ان کا انتقال جو ہے ایک بہت بڑا افسوسناک خبر ہے سب کے لیے۔ جو خاندانی ذرائع ہیں ان کے مطابق ان کی میت جو ہے اپنے آبائی علاقے کچھ ہی دیر میں روانہ کی جائے گی اور نماز جنازہ وہی پڑھا جائے گا۔ اس وقت جو ہے ان کے نماز جنازہ کا وقت کا تعین نہیں ہو سکا، مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے جنازے کا وقت مقرر کیا جائے گا۔ اچھا ذیشان، یہ بتائیے کہ ان کی میت اس ٹائم کس ہسپتال میں موجود ہے اور کیا جو قانونی کارروائی ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے؟ دیکھیں، ان کی میت جو ہے وہ پشاور کے ایک نجی اسپتال میں موجود ہے اور تیاری کی جا رہی ہے کہ اس کو روانہ کیا جائے، کیونکہ وہ کل سے ہی اسی اسپتال میں زیر علاج تھے، پشاور کے ایک نجی اسپتال میں، کیونکہ گزشتہ کئی روز سے ان کی طبیعت خراب تھی، بخار کا بھی جو ہے مسئلہ درپیش تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ذرائع ہے وہ بتا رہے کہ رات کو دل کا جو وہ بھی درپیش تھا تکلیف، تو اسی کے باعث انہیں ICU میں داخل کیا گیا، لیکن آج جو ہے ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی اور جس کے باعث جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ جنوری میں وہ نگران اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے تھے اور چند ماہ تک جو ہے انہوں نے خدمات سر انجام دیے اور آج جو ہے دنیا پانی سے وہ کوچ کر گئے ہیں۔ اس وقت جو ہے ان کی میت نجی اسپتال میں موجود ہے۔ ان کے خاندان کے کئی اہم افراد پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ ان کی اہلیہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہمراہ موجود ہے، کچھ قریبی رشتہ دار اور بھی ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، اور اب انتظام کیا جا رہا ہے کہ ان کی میت کو جو ہے اپنے آبائی علاقے منتقل کیا جائے اور اس کے بعد جو جنازے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے گا۔ اچھا ذیشان، یہ بتائیے کہ ایگزیکٹلی پتہ چل سکا کہ مطلب کس وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی؟ جو اسپتال سے رہے ہیں وہ تو بتا رہے تھے کہ ایک کافی زیادہ تیز بخار کا، اور دوسرا یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے ہارٹ اٹیک بھی پیش آیا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ ہم ذرائع سے بات اب کر رہے ہیں، ان کے خاندان کے افراد سے بھی رابطے میں ہیں، بات کر رہے ہیں، تو کسی دیر میں کنفرم ہو جائے گا، لیکن اب تک اطلاعات کے مطابق انہیں کافی زیادہ تیز بخار کا جو مسئلہ ہے وہ درپیش تھا گزشتہ چند روز سے، اور رات کو جو ہے جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی جو ہے انہیں پیش آیا تھا۔ اچھا ذیشان، یہ بتائیے کہ ان کی فیملی کا کوئی بیان سامنے آیا ان کے انتقال پر؟ دیکھیے، ہم نے جو ان کے خاندان کے افراد ہیں ان میں سے چند کے ساتھ رابطہ کیا، جس میں سے
ایک دو نے کنفرم کیا کہ ان کی جو موت ہے وہ واقعی ہو چکی ہے اور اب کچھ ہی دیر میں وہ انہیں ان کی جو میت ہے اپنے آبائی علاقے کے لیے روانہ کر دیں گے۔ سدا جو ہے یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے یا تقریباً 1 گھنٹے 15 منٹ کے فاصلے پر ہے، قریبی علاقہ ہے پلانگ کا جو ان کا آبائی علاقہ ہے، تو وہاں پر ان کی میت کو منتقل کیا جائے گا اور وہاں پر پھر ان کی نماز جنازہ کا وقت جو ہے مقرر کیا جائے گا۔ اعظم خان جو مرحوم ہے وہ کافی زیادہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خاندان کے کئی افراد کی خدمات جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ اعظم خان جو مرحوم ہے وہ قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد شیرپاؤ کے بھی رشتہ دار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اہم جو سیاسی رہنما ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، تو اس لیے اب اس تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد نماز جنازے کا جو وقت ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ اچھا ذیشان، یہ بتائیے کہ ان کی میت کو اپنے آبائی علاقے میں منتقل کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اب تک؟ خاندانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے کئی اہم خاندانی جو افراد ہیں وہ اسپتال میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری اسکواڈ ہے، سرکاری اہلکار ہے، وہ بھی موجود ہے، تو جو قانونی کارروائی ہوگی، جو انتظامات ہوگی، تو اس کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سرونگ وزیر اعلیٰ تھے، تو اس لیے اب جو ہے جو پروٹوکول ہوگا سرکاری قانون کے مطابق، اسی کے مطابق ان کی میت کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ اس وقت ان کے خاندان کے کئی اہم افراد اسپتال میں موجود ہے، سرکاری افسران موجود ہے، اور انتظامات کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے انہیں اپنے آبائی علاقے کو جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا۔ اچھا ذیشان، یہ بتائیے کہ یہاں پر سیکیورٹی کے کیا کوئی انتظامات کیے گئے ہیں خاطر خواہ؟ جی بالکل، سیکورٹی کے نہ صرف آج انتظامات کیے گئے ہیں بلکہ گزشتہ روز سے جب وزیر اعلیٰ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اسی وقت جو ہے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو نگران وزیر اعلیٰ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ کل 2 بجے کے بعد جو نگران کابینہ کا اہم اجلاس ہونا تھا اس میں بھی شرکت نہ کر سکے، کیونکہ انہیں جو ڈاکٹر سے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ آرام کرے۔ انہوں نے تمام سرگرمیاں بھی معطل کی تھی گزشتہ کئی روز سے، اور کل جب ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو انہیں جو ہے پشاور کے ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر وہ زیر علاج رہے۔ تقریباً کل شام سے وہ زیر علاج تھے اور آج جو ہے وہ ان کی حالت مزید خراب ہو گئی اور انتقال کر گئے۔ تو اس وقت تمام انتظامات کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہیں اپنے آبائی علاقے منتقل کر کے جنازے کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ اچھا ذیشان، یہ بتائیے ان کی جو میت ہے وہ بھی تو پشاور میں ایک نجی اسپتال میں موجود ہے، تو پشاور سے ان کے جو آبائی علاقہ ہے جہاں پر میت کو منتقل کیا جانا ہے تو کتنا دور ہے، وہ کتنا فاصلہ ہے اس کا؟ پڑانگ کا جو علاقہ ہے تقریباً 1 گھنٹے یا 1 گھنٹے سے تھوڑا زیادہ کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہ ان کا آبائی علاقہ ہے جہاں پر نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں پر ان کے خاندان کے کئی اہم جو شخصیات ہیں وہ موجود ہے۔ قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب شیرپاؤ ان کے کزن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سابق انسپکٹر جنرل پولیس بھائی ان کے رہ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو نگران وزیر اعلیٰ تھے اعظم خان، یہ خود چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، وزیر رہ چکے ہیں محکمہ خزانہ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم جو پوسٹ ہے اس پر تعینات رہ چکے ہیں، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ اپنے آبائی علاقے ہی میں ادا کی جائے گی، جہاں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں، قبر کشائی کی جائے گی، جو دیگر انتظامات ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے اس وقت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کے کچھ رشتہ دار ہے جو بیرون ملک ہے یا ملک کے دوسرے دور دراز صوبوں میں رہائش پذیر ہے، تو انہیں بھی اطلاع دی جا رہی ہے اور کچھ دیر بعد جو ہے ان کی موت کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اچھا ذیشان، یہ بتائیے کہ ان کو کل کس وقت یہاں پہ اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا؟ 2:30 بجے تقریباً اہم اجلاس بلایا گیا تھا اور یہی کہا گیا تھا کہ اس کی صدارت جو ہے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان ہی کریں گے، کیونکہ یہ اجلاس کافی زیادہ اہم تھا۔ اس میں
न सिर्फ सूबे में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की है उनके मामलात ज़ेर बहस आनी थी, बल्कि सूबे के माली जो मसाइल है वो भी ज़ेर बहस आने थे। लेकिन जब 2 बजे का वक्त करीब आया तो वज़ीर आला की जो तबीयत थी वो ख़राब होना शुरू हो गई, और इसी पर उनकी जो तिबी माहिरीन है या टीम है उन्होंने और अपने स्टाफ ने यही मशवरा दिया कि वो इजलास की सदारत किसी निगरान वजीर को सौंप दे और वो आराम करे। तो इसी पर जो है उन्होंने इजलास में भी शिरकत नहीं की, और जो दूसरी सरगर्मियाँ थी वो तो पहले से उन्होंने मुअत्तल कर दी थी, क्योंकि गुज़श्ता कई रोज़ से उनकी तबीयत बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और वो जो है इसलिए वो तमाम जो सरगर्मियाँ हैं उन्होंने मुअत्तल कर दी थी। लेकिन जब 2 बजे के बाद उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया तो फिर टीम ने यही मशवरा दिया कि वो अस्पताल जाए, अपना चेकअप कराए। जब उन्हें शाम के वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उनकी हालत जो है मजीद ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद उन्हें आईसीयू मुंतकिल किया गया, और आज जो है वो जानबर ना हो सके और दुनिया से कूच कर गए। अच्छा ज़ीशान, ये बताइए कि नए निगरान वज़ीर आला की तैनाती तक ये सूबे के अमूर कौन चलाएगा? देखिए, ये आप तो यूँ कह लें कि पहला वाक़या है कि कोई निगरान वज़ीर आला जो है वो फौत हो जाए तो अब जो तमाम मामलात है वो इलेक्शन कमीशन ही देखेगा, और जो क्राइटेरिया होगा उसी आइन के मुताबिक इस मामलात को देखा जाएगा। इस वक्त इस निगरान वज़ीर आला के वफ़ात होने पर जो है सब लोग यही कह रहे हैं कि अफसोस कर रहे हैं, और इस इंतज़ामात को देख रहे हैं कि इनकी जो मैयत है वो अपने इलाके आबाई इलाके जो है मुंतकिल की जाए, और वहाँ पर इनका नमाज जनाजा पढ़ा जाए। तो उसके बाद जो है वज़ीर आला का सोचा जाएगा और इसका अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। इस वक्त तक जो है न सिर्फ जो उनके ख़ानदान के अफराद है उनकी मैयत के साथ मौजूद है और उनके लिए जो मैयत है मुंतकिल करने के लिए इंतज़ामात में मसरूफ़ है, बल्कि सरकारी जो उनका अपना स्क्वाड है या दीगर एहलकार है वो भी उनके हमरा मौजूद है और उनकी मैयत को मुंतकिल करने के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। तो कौन अगला वज़ीर आला होगा या किस तरह होगा, तो ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। जो आईन में होगा, कानून में होगा, तो उसी के मुताबिक फिर निगरान वज़ीर आला के लिए जो है इंतज़ामात किए जाएंगे और ये फैसला बाद में किया जाएगा। अच्छा ज़ीशान, ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में इनके इंतकाल से कितना बड़ा खला पैदा हो गया है? इनके ख़ानदान का जो है एक अहम रोल रहा है, न सिर्फ बतौर एक सिविल सर्वेंट इनके कई अहम अफराद जो है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में जो है अपना किरदार अदा किए, तरक्की में, खुशहाली में, और बल्कि सियासी मैदान में भी इनका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहा है। जो आज़म खान मरहूम है उनके ख़ानदान के कई अफराद सियासत के मैदान में मौजूद है और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उनका जो भाई था वो साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस रह चुके हैं। इसके साथ साथ अब्बास खान जो न सिर्फ आईजी पुलिस थे बल्कि साबिक निगरान वजीर भी रह चुके हैं। उनके जो कज़न है चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद शेरपाव है। इसके साथ साथ आज़म खान के जो सन-इन-लॉ है PML नून के MPA रह चुके हैं अटक से शादी खान। इसके साथ साथ ताज मोहम्मद खानजादा जो मरहूम है उनके अंकल थे, वो भी PML नून में जो है साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं पंजाब के। इसके साथ साथ दीगर कई अहम अफराद ऐसे हैं जो इनका ताल्लुक इनके ख़ानदान से है। न सिर्फ वो लोग बल्कि आज़म खान मरहूम खुद भी काफ़ी अहम पोस्टों पे तैनात रह चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी उन्होंने खदमात अंजाम दिए हैं। ज़ीशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमारे साथ मुमताज़ बंगिश भी मौजूद हैं। मुमताज़, आप ये बताइए कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है इनका, थोड़ा डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि इंतकाल कर गए हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेसी में उनका बड़ा नाम है। वो साबिक वज़ीर ख़जाना और वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर भी रह चुके हैं। उनका ताल्लुक चरसदा के इलाके प्रांत से है, जहां उनके ख़ानदान के कई लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं। उनके भाई अब्बास खान खैबर पख्तूनख्वा में IG पुलिस रह चुके हैं। एक भाई मेजर मुख्तार हैं
جو کہ MPA بھی رہ چکے ہیں، آفتاب احمد خان شرپور جو کہ قومی وطن پارٹی کی چیئرمین ہیں، ان کے کزن ہیں، اس کے علاوہ سابق وزیر داخلہ پنجاب جن کا تعلق اٹک سے تھا، شجاع خانزادہ، وہ بھی ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور سابق MPA تاج محمد خانزادہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ گوہر ایوب اور عمر ایوب اور اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر خواجہ ہوتی ان کی قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ اعظم خان کا جہاں تک تعلیمی قابلیت کا تعلق ہے تو ابتدائی تعلیم تو انہوں نے چکسدائی سے حاصل کی، بعد میں انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی، جس کے بعد وہ بارٹ لا کی ڈگری کے لیے لندن چلے گئے اور لنکن اینڈ میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور لنکن اینڈ سے انہوں نے 1962 میں قانون کی ڈگری لی تھی۔ بعد میں انہوں نے CSS کا ایگزام دیا اور وہ بیوروکریسی میں چلے گئے۔ اعظم خان چیف سیکرٹری بھی رہے اور مختلف وزارتوں کے سیکرٹری کے طور پر بھی وہ کام کرتے رہے۔ 2007 سے لے کر 2008 تک وہ خیبر پختونخوا میں نگراں وزیر خزانہ رہے، اور ان کے پاس وزیر برائے P&D کا محکمہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ 1990 اور 1993 کے درمیان وہ صوبے کے چیف سیکرٹری کے عہدے پر بھی فائز تھے۔ ان کا تعلق ان چیف سیکرٹریوں میں سے تھا جو کہ انتہائی فعال تھے، اور کئی اہم اصلاحات میں انہوں نے حکومت کا ہاتھ بٹایا۔ بطور سیکرٹری وزارت پیٹرولیم اور وزارت مذہبی امور اور چیئرمین پاکستان ٹوبیکو بورڈ بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ وہ اسلامیہ کالج میں سینٹ کے ممبر رہے، اور اس کے علاوہ گورنر ٹرسٹی یونیورسٹی آف پشاور بھی رہے، اور ڈائریکٹر سینٹر آف ایکسیلنس فار رورل ڈیولپمنٹ بھی رہے۔ جب وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے، نگراں وزیر تھے پچھلے ادوار میں۔ جی ٹھیک ہے، ممتاز بنگش اور ذیشان کاکا کھیل آپ میں دونوں اپڈیٹ کر رہے تھے تفصیلاً، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔